بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے واٹ از کرمنل لا، اٹس آبجیکٹیو اینڈ فنکشنز۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کرمنل لا جو ہے وہ بیسیکلی کرائم کو ڈیل کرتا ہے، اور دوسرا سول لا جو ہے وہ سول رائٹس کو دیکھتا ہے۔ ٹو پارٹیز کے درمیان جو ڈفرینٹ رائٹس کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے وہ سول لاز میں دیکھا جاتا ہے، اور کرمنل لا جو ہے وہ ڈفرینٹ کرائمز کو دیکھتا ہے اور ان کی پنشمنٹ کو کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے۔ یعنی کرائم ہوا ہے، کون سا کرائم ہوا ہے، اور پھر اس کرائم کی کیا پنشمنٹ ہوگی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرمنل لا جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے اس کے اگر ہم آبجیکٹیوز کی بات کریں تو سب سے جو بیسک آبجیکٹیو ہے وہ تو بیسیکلی یہی ہے کہ کرائمز کو روکنا۔ جو سب سے بیسک آبجیکٹیو ہے کرمنل لا کا وہ یہی ہے کہ کرائم کو کسی بھی طرح سے روکا جائے، اور یا ان کی جو تعداد ہے اس کو کم کیا جائے۔ تو اس لیے سب سے پہلا جو آبجیکٹیو کرمنل لا کا ہے اس کو کہتے ہیں ریٹریبیوشن۔ ریٹریبیوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ بدلہ ہوتا ہے ریٹریبیوشن کا مطلب یہ کہ جس نے جو کرائم کیا ہے اتنی ہی اس کو سزا بھی دی جائے۔ جیسے جس کا دوسرے لفظوں میں اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ جی آنکھ کے بدلے آنکھ، اور کان کے بدلے کان، اور جان کے بدلے جان جو ہے، یہ جو لا ہے، بیسک لا ہے کرمنل ایکٹیویٹیز کو ڈیل کرنے کا، اس کو جو ہے وہ جو ہے ریٹریبیوشن کہتے ہیں۔ اس میں وہ آبجیکٹیو تو بیسک وہی ہے کہ آپ اتنی پنشمنٹ دوسرے کو بھی دیں جتنا کہ اس نے ایک دوسرے کو ڈیمیج کیا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کا کہہ لیں کہ مرڈر کیا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بھی موت کی سزا ملنی چاہیے، تاکہ اس کا بیسک جو پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کرائم سے رکیں، وہ سمجھ جائیں کہ بھائی اگر ہم یہ کریں گے تو اتنا ہی ہمیں بھی بدلہ دینا پڑے گا، اگر ہم کسی کی جان لیں گے تو پھر ہمیں بھی جان دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح باقی جو ایکٹ کریں گے، اگر ہم کسی کو جو ہے وہ کوئی بھی نقصان پہنچائیں گے تو اتنا ہی ہمیں بھی جو ہے وہ ریٹرن میں ملے گا۔ سیکنڈ آبجیکٹیو جو ہے وہ ہوتا ہے ڈیٹرنس۔ ڈیٹرنس مینس کہ روکنا۔ کرمنل لا جو ہے وہ بیسیکلی ڈفرینٹ پلینٹیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے لوگوں پہ، کہ آپ اگر کرائم کریں گے تو اس کی ڈفرینٹ پلینٹیز جو ہیں وہ آپ کو ادا کرنی پڑیں گی، یعنی جس کو جرمانہ کی شکل میں ہم کرتے ہیں، کسی کی جائیداد کو ضبط کر لینا یا بڑی اماؤنٹ میں جرمانہ کر دینا کسی کو۔ اس کا بھی جو بیسک پرپز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کرائم سے رکیں، اور انہیں پتہ چلے کہ بھئی اگر ہم یہ کرائم کریں گے یا کوئی بھی کرائم کریں گے تو اس کا بڑا جرمانہ جو ہے وہ ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا جو دنیا ہے وہ بیسیکلی فزیکل پنشمنٹ کو ڈسکریج کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو جسے ہم فنانشل پنشمنٹ کہیں، کہ اگر جرمانہ وغیرہ کر دیا جائے کسی بھی بندے کو تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے ورلڈ وائڈ، ایز کمپیئر ٹو کہ اس کو بھی موت کی سزا دے دی جائے یا کوئی اور پنشمنٹ جو فزیکل پنشمنٹ ہے وہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آتا ہے انکیپیسیٹیشن، جس کا مطلب نااہل کر دینا۔ آپ کسی بھی بندے کو جس نے کرائم کیا ہے پکڑتے ہیں اور جیل میں ڈال دیں۔ اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ جیل میں بھیجنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جیل میں بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا سوسائٹی کے ساتھ کانٹیکٹ ختم ہو جائے، تاکہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اسی قسم کا نقصان جو ہے وہ سوسائٹی کو نہ پہنچا سکے یا کسی بھی انڈیویجول کو نہ پہنچا سکے۔ اس وجہ سے آپ کسی بھی بندے کو پکڑتے ہیں اور ایک خاص ٹائم کے لیے جو ہے اس کو جیل میں رکھتے ہیں، تاکہ وہ اس کا سوسائٹی کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں، اور دوسرے لوگ بھی دیکھیں کہ بھائی اگر ہم یہ کریں گے، یعنی اس طرح کا کرائم اگر ہم کریں گے تو پھر ہمیں بھی جیل جانا پڑے گا، اور اپنی ایج کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ وہاں پہ ضائع کر دینا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کرائم کرنے سے رک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے ریہیبلیٹیشن۔ کرمنل لا جو ہے وہ بیسیکلی کرمنلز کی ریہیبلیٹیشن بھی کرتا ہے، یعنی اس کو جیل میں جب رکھتے ہیں تو وہاں پہ اس کو ڈفرینٹ قسم کے لیکچرز دیے جاتے ہیں، ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے،
مورل ویلیوز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ان کو جو ہے وہ ڈفرینٹ کہہ لیں کہ وہ لیکچرارز کو وہاں پہ انوائٹ کیا جاتا ہے جو ان کو ڈفرینٹ بیہیویئرس پہ جو ہے وہ لیکچر دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا جو ایکٹ ہے جو آپ نے کیا ہے یہ کتنا برا اور سنگین ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اب یہ جیل میں رہنا پڑ رہا ہے اور اس کا آپ کو کیا کیا لاس ہو رہے ہیں اور یہ آپ کی فیملی کو کس طرح سے ڈیمیج کر رہا ہے. اور آپ جو اگر باہر جائیں اور یہاں سے جب آپ واپس جائیں تو پہلے سے اچھے انسان بن کے جائیں اور سوسائٹی کو جو ہے وہ پازیٹیو وے میں اپنا جو ہے وہ کردار سوسائٹی کے اندر انجام دیں اور جو انہوں نے ایکٹ کیا ہے اس کی سنگینی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہاں بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ جو آبجیکٹیو ہے کرمنل لا کا وہ ہوتا ہے ریسٹوریشن. ریسٹوریشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ بیسیکلی جن کے ساتھ جو کہ وکٹم ہے یعنی کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا کہ مرڈر ہو گیا ہے ان کا یا کوئی اور نقصان پہنچا ہے یا ڈیمیجز ہوئے ہیں اس کو آپ ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ ریسٹور کرتے ہیں یعنی آپ جرمانہ کرتے ہیں اس کرمنل کو اور پھر وہ جرمانے کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ دے دیتے ہیں وکٹم کو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہونے والا جو لاس ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے جو ہے وہ کرمنل لا جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے اور کرمنل لا کے جو آبجیکٹیو ہیں وہ بیسیکلی یہ ہیں جن میں وہ کر کیا رہا ہے وہ کر یہ رہا ہے کہ لوگوں کو کرائم سے روکے اور اس کے یہ ڈفرینٹ میتھڈ جو میں نے آپ کو بتائے. اچھا نیکسٹ آتا ہے فنکشنز آف کرمنل لا. اس کے فنکشنز کیا ہیں؟ تو کرمنل لا کا جو بیسک فنکشن ہے وہ تو یہی ہے کہ بیسیکلی یہ سوسائٹی کے اندر آرڈر لے کے آتا ہے یعنی سوشل کنٹرول پیدا کرتا ہے آرڈر لے کے آتا ہے. جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہی انسرٹینٹی ختم ہوتی ہے. لوگ جو ہیں وہ رلائی کرتے ہیں گورنمنٹ پہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ. ٹھیک ہے. اور جس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر وہی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں اور کمپلین کرتے ہیں پولیس اسٹیشن اور اس کے بعد پھر جوڈیشری میں اپنے کیسز کو دیکھتے ہیں اور جس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہمیں اس سے انصاف ملے گا اور جس نے بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اس کی پنشمنٹ اس کو ملے گی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا فنکشن تو یہ ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ریزالونگ دا ڈسپیوٹس یعنی یہی جو کرمنل لا ہے لوگوں کے درمیان ہونے والے ڈفرینٹ ڈسپیوٹس کو کا سلوشن دیتا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کی صلح ہو جاتی ہے کمپرومائز ہو جاتا ہے یا پھر جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی وہ اس کو پنشمنٹ ملتی ہے. تو دوسرا جو پارٹی ہے جو وکٹم پارٹی ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہے پروٹیکٹنگ انڈیویجولز اینڈ پراپرٹی. وہی لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرتی ہیں. ان کی پراپرٹی پہ اگر قبضہ ہو جائے تو وہ پھر واپس لے کے دیتے ہیں یا وہی کہ کسی کو ہرٹ کیا جائے مارا جائے نقصان پہنچایا جائے فزیکلی تو اس سے پھر جو ہے وہ دوسری پارٹی جس نے کیا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ پنشمنٹ ملتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہی پروٹیکشن ہوتی ہے کسی بھی انڈیویجول کی جان و مال کا تحفظ ہوتا ہے. جب کسی کو پتہ ہے کہ اگر میں کسی کی جان و مال کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا تو اس سے مجھے بھی پنشمنٹ ملے گی جیل جانا پڑے گا. اگر کسی کی جان کا نقصان کروں گا تو مجھے بھی سزائے موت ہو سکتی ہے. تو پھر لوگ جو ہیں وہ اس سے رکے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آتا ہے پرووائڈنگ فار اسموتھ فنکشننگ آف سوسائٹی. بیسیکلی جو یہ تمام لاز ہیں جیسے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں تو ان کا پرپز کیا ہے؟ پرپز وہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نارمز کو فالو کریں. ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے سوسائٹی جو ہے وہ سموتھ رن کرے گی اور سوسائٹی کی جو ہے وہ پروگرس ہوگی ڈیولپمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں وہ ہارمونی آئے گی سالیڈیرٹی آئے گی لوگوں میں. ٹھیک ہے. اور سوسائٹی جو ہے وہ سٹیبل ہوگی اور اس میں ترقی ہوگی سوسائٹی کی ترقی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ اوور آل جو ہے وہ اس کے فنکشن ہیں. اس میں جو لاسٹ بچتا ہے وہ یہ سیف گارڈنگ دا سول لائبرٹیز. وہی کہ لوگوں کے جو ہیں وہ رائٹس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. لوگوں کی جو ہے وہ وہی جان و مال کا تحفظ کیا جاتا ہے. ان کے رائٹس کو جو ہے وہ تحفظ دیا جاتا ہے. اور جو بھی انڈیویجول کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے تو اس کو بھی ڈیفینیٹلی پنشمنٹ بھی جو ہے وہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اوور آل کرمنل لا کا جو ہے اس کے آبجیکٹیوز تھے اور اس کے فنکشنز تھے جو کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو جو ہے ان کی سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے. تو پھر نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اوکے. اللہ حافظ.